بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم کفور کی خوشبو کہانی کے پارٹ 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نیو آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ آئیے اندر آئیے، میں نے آپ کی چیخیں سنی تھی، آئیے اندر تشریف لائیے، شاید آپ بہت زیادہ ڈر گئی ہیں، اس نے بغیر کسی احساس کے جلدی سے کہا۔ میں سارا کے اس انداز کو نظر انداز کرتی ہوئی ان کے گھر میں داخل ہو گئی اور اندر بیٹھ کر اسے اول سے آخر تک ساری کہانی سنا ڈالی۔ وہ مسکراتی رہی اور بڑی دلچسپی سے میری باتیں سنتی رہی۔ باجی میری ایک بات مانیں گی؟ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے کہنا شروع کیا۔ بات یہ ہے کہ میں ایک عامل عورت کو جانتی ہوں، سب انہیں نورانی بوا کہتے ہیں۔ حضرات کے ذریعے وہ آپ کو تنگ کرنے والے اسیب کو طلب کر سکتی ہیں اور ممکن ہوا تو اسے مکان چھوڑنے کی ہدایت بھی دے سکتی ہیں۔ میں اسیب کی قائل نہیں ہوں، میں نے آہستہ سے کہا۔ اب کیسی باتیں کرتی ہیں؟ اگر آپ اسیب کی قائل نہیں ہیں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کیا دیکھا تھا؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں، شاید میرا وہم ہو۔ میں نے ہنسنے کی ناکام کوشش کی۔ ارے باجی، وہم ایک قسم کی سوچ کا نام ہے اور سوچ کو دیکھنا ناممکن ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ کا مکان اسیب زدہ ہے، آپ نے خود بھی اپنی نظروں سے اسے دیکھا ہے۔ اس نے کہا۔ وہ نورانی بوا کہتی ہے کہ کچھ روحیں یہ تسلیم نہیں کرتی کہ وہ مر چکی ہیں، لہٰذا انہیں یقین نہ دلایا جائے، انہیں اپنے مرنے کا یقین نہیں ہوتا تو عام طور پر خاموشی سے رخصت ہو جاتی ہیں اور مکانوں میں امن ہو جاتا ہے۔ میری بات مان لیجئے اور نورانی بوا کو اپنا گھر دکھا دیجئے۔ اچھا یہ تو بتائیے کہ اگر نورانی بوا ایسی ہی عامل عورت ہیں تو مجھ سے پہلے مکان میں رہنے والوں نے ان سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ میں نے تعجب بھرے لہجے میں پوچھا۔ آپ کی طرح وہ لوگ بھی میری بات نہیں مانتے تھے۔ سائرہ کا مزاج بگڑ گیا، سب کے سب آپ کی طرح ہوتے ہیں، منہ سے کہتے ہیں کہ ہم اسیب وغیرہ کو نہیں مانتے اور اندر ہی اندر خوف سے لرزتے رہتے ہیں۔ میں کہتی ہوں اگر وہ قائل نہیں تھے تو مکان چھوڑ کر کیوں بھاگ گئے؟ میرا خیال تھا کہ آپ عقل مند عورت ہیں، لیکن آپ بھی بے شک میں عقل مند ہوں، لیکن لقمان یہ باتیں کبھی نہیں مانیں گے۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ اچھا سہرا، ایک بات تو بتاؤ کہ آخر یہ لال کپڑوں والی عورت مجھے اور میری بیٹی ہی کو کیوں نظر آتی ہے؟ میرے شوہر اور دونوں بچوں نے تو کبھی اسے نہیں دیکھا، شاید اس لیے کہ ہم عورتیں کچھ زیادہ ہی حساس ہوتی ہیں۔ آپ کے ہاں کی روح بھی شاید گھر کے کسی فرد سے تعلق قائم کرنا چاہتی ہے اور ظاہر ہے وہ گھر میں کسی ایسے ہی فرد کا انتخاب کریں گی جو اسے آسانی سے سمجھ سکے۔ میری مانیے تو نورانی بوا کی مدد لے لیجئے، وہ 2 منٹ میں معلوم کر لیں گی کہ وہ روح کیا چاہتی ہے، وہ آپ کو اس سے نجات بھی دلوا سکتی ہے۔ سائرہ نے بہت زور دے کر کہا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کی بات مان لوں، لیکن پھر میں نے کہہ دیا۔ بہت بہت شکریہ سائرہ، دراصل میرے شوہر اس کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ بہرحال آپ کی ہمدردی اور محبت کا شکریہ، آپ نے مشکل میں میری مدد کی اور اس وقت انہی دونوں چیزوں کی مجھے ضرورت تھی۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کی اصل ضرورت تو نورانی بوا ہے، اس نے اپنی بات پر زور دیا۔ ویسے آپ جب بھی چاہیں یہاں آ سکتی ہیں، لیکن معاف کیجئے گا، مجھ سے یہ توقع نہ رکھیے گا کہ میں آپ کی چیخیں سن کر آپ کے گھر آ جاؤں گی۔ مجھے آپ کے گھر سے بے حد خوف آتا ہے، اس نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے ہنس کر کہا، لیکن اگر کبھی تمہارا دل لال کپڑوں والی خوبصورت عورت کو دیکھنے کے لیے کہے تو ضرور آ جانا۔ نہیں بالکل نہیں، میں آپ کے گھر میں اس وقت آؤں گی جب نورانی بوا ساتھ ہوگی۔ میں نے ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف چل پڑی۔ جو ہی میں گھر پہنچی، انم، شمع اور شمع کی امی دروازے پر کھڑی تھی۔ اوہو، آپ باہر سے آ رہی ہیں اور ہم اندر آوازیں دے رہے ہیں، شمع کی امی نے کہا۔ میں نے اسے اندر آنے کو کہا، لیکن اس نے کہا کہ میں نے کچھ کھانا تیار کرنا ہے، اس لیے میں پھر کبھی آؤں گی۔ شاید وہ بھی ہمارے مکان میں آنے سے گھبرا رہی تھی۔ انہوں نے جب کھانے کا ذکر کیا تو بے ساختہ مجھے بھی گوشت یاد آیا جو میں نے چولہے پر رکھا تھا۔ اب تک تو گوشت جل کر کباب ہو چکا ہوگا۔ دل چاہا بھاگ کر باورچی خانے پہنچ جاؤں، لیکن میں نے صبر سے کام لیا۔
ان دونوں کو رخصت کیا اور انم کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے باورچی خانے میں داخل ہوئی۔ جیسے میں وہاں پہنچی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی کہ چولہا بند تھا اور گوشت صحیح سلامت دیچکی میں پڑا تھا۔ وہ کون تھا جس نے چولہا بجھا دیا کہ جب میں چیختی ہوئی بھاگی تھی تب چولہا جل رہا تھا؟ مجھ پر ایک دفعہ پھر خوف طاری ہو گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے چولہا دوبارہ جلا دیا۔ امی یہ اسیب کیسے ہوتے ہیں؟ انم نے اچانک سوال کر ڈالا تو میں چونک گئی۔ یہ لفظ تم نے کہاں سے سن لیا؟ میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر انم سے پوچھا۔ وہ ممی شمع کی بڑی بہن ارم ہے نا، وہ کہہ رہی تھی کہ تمہارا گھر اسیب زدہ ہے۔ امی بتائیے نا یہ اسیب کیا چیز ہوتی ہے؟ اوہو بیٹا وہ مذاق کر رہی ہوگی۔ اچھا یہ تو بتاؤ تم نے لال کپڑوں والی عورت کے بارے میں بتایا تھا؟ میں نے انم کو گود میں لے کر پوچھا۔ ہاں امی، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ اچھا چھوڑو بیٹا، آؤ میں تمہیں بسکٹ دیتی ہوں۔ میں نے انم کو دوسری طرف لگا دیا۔ میں اسی جگہ کرسی پر بیٹھ گئی اور یہ سوچ کر کام کر رہ گئی کہ اب پورے علاقے میں یہ مشہور ہو جائے گا کہ لقمان صاحب کا مکان اسیب زدہ ہے، اور ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ہمارا مکان اسیب زدہ مشہور ہو جائے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ لقمان آگے۔ ان کے چہرے سے تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے۔ چند ماہ کے لیے میری ڈیوٹی ایئرپورٹ پر لگا دی گئی ہے۔ اگلے پیر سے 6 بجے شام کو جایا کروں گا اور 2 بجے رات کو واپسی ہوا کرے گی۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ایسی صورت میں جبکہ وہ خود پریشان ہے انہیں اپنی پریشانیاں بتا کر مزید پریشان کروں۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر کہنے لگے، اچھا بیگم صاحبہ یہ تو بتائیے زینے کے درمیانی کمرے میں آج کس نے لائٹ آن کر رکھی ہے؟ درمیانی کمرے کی لائٹ؟ میں نے آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھا۔ میرا ہاتھ کانپنے لگا۔ میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ کی پلیٹ میز پر رکھ دی کہ کہیں گر کر ٹوٹ نہ جائے۔ آج تو وہاں کوئی بھی نہیں گیا، میں نے کہا، اور پھر خود بخود میری زبان سے وہ الفاظ ادا ہونے لگے جن کو میں لقمان کے سامنے ادا کرنے سے گریز کر رہی تھی۔ میری بات سنیے، میرا اعتبار کیجیے۔ میں نہیں جانتی کیوں اور کیسے مگر اس مکان میں کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جن کی میں وضاحت نہیں کر سکتی۔ لقمان یہ مکان اسیب زدہ ہے اور یہاں ہم سب کی زندگیوں کو خطرہ ہے۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، فضول اور واہیات بھوت اور اسیب محض ایک وہم ہے، لیکن میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آج ہی دیکھا ہے۔ وہ سرخ لباس پہنے ہوئے تھی، اس کے بال زینے کی سیڑھیوں تک آ رہے تھے اور گسیلے انداز میں گور رہی تھی۔ انہوں نے میرے کندھے سے ہاتھ ہٹا لیا اور میری آنکھوں میں جھانکنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں مجھے خوف کے سائے لہراتے ہوئے محسوس ہوئے۔ بالآخر انہیں میری بات پر اعتبار آ ہی گیا تھا۔ جو بھی تمہارے دل میں ہے کہتی جاؤ، انہوں نے سہمی ہوئی آواز میں میری ہمت بندھائی۔ اس نے ہمارے گھر کا سکون غارت کر دیا ہے۔ وہ زینے سے اس طرح اتر رہی تھی جیسے ہوا میں تیر رہی ہو۔ میں نے اپنے دل کی بڑاس نکال دی۔ لقمان آہستگی سے صوفے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، بیگم صاحبہ مجھ سے ایک بات کا وعدہ کرو، میری بات مانو گی نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کل تم کسی اچھی سی لیڈی ڈاکٹر سے معائنہ کروا لو۔ مجھے یوں لگا جیسے انہوں نے میرے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی ہو۔ میں پاگل نہیں ہوں، قسم کھا سکتی ہوں کہ وہ مجھے نظر آئی تھی، لیکن لقمان کی آنکھوں میں اب بھی شک نظر آ رہا تھا، جیسے کہہ رہے ہوں تم پاگل ہو چکی ہو۔ اتنے میں انم بیدار ہو گئی۔ جو ہی اس نے پاپا کو دیکھا، پاپا پاپا کہہ کر ان سے لپٹ گئی۔ پاپا آپ کو پتہ ہے مجھے ایک سہیلی مل گئی ہے، اس کا نام شمع ہے، اور وہ شمع اور ان کے گھر والوں کے بارے میں بتانے لگی۔ انم بیٹا، اس کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، بیٹا پاپا کو بتاؤ کل تم چھت پر کس کے ساتھ کھیل رہی تھی؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، وہ نہ میں کل خوبصورت لال کپڑوں والی عورت کے ساتھ کھیل رہی تھی، اس کے خوب لمبے لمبے بال ہیں اور وہ میرے ساتھ آنکھ مچولی کھیل کر بہت خوش ہوتی ہے۔ انم نے خوش ہوتے ہوئے بتایا۔ بیگم لقمان نے مجھے گور کر دیکھا مگر میں نے ان کی ناراضگی نظر انداز کر دی۔ شاباش بیٹا، پاپا کو یہ بھی بتاؤ کہ وہ مجھے کپڑے سیتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہاں پاپا، میری دوست کو امی کے بنائے ہوئے پردے بہت اچھے لگ رہے تھے اور وہ پردوں کو دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ لقمان نے انم کو گود سے اتارا اور غصے سے اٹھتے ہوئے کہنے لگے، بیگم صاحبہ میں تمہیں اس بات کی بالکل اجازت نہیں دوں گا کہ تم اپنے گندے خیالات انم کے ذہن میں بھی ٹھونس دو۔
اب یہ فضولیت ختم ہو جانی چاہیے اور تمہیں لیڈی ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کروا لینا چاہیے۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے بھی غصہ آ گیا، کہیے تو ڈاکٹر سے انم کا معائنہ بھی کروا لوں۔ مجھ سے پہلے اس نے ہی اسے دیکھا تھا اور ہو سکتا ہے کہ انم نے ہی اپنے گندے خیالات میرے ذہن میں ٹھونس دیے ہوں۔ میں بھی آپے سے باہر ہو گئی، لیکن وہ میری بات کا جواب دیے بغیر ہی باہر نکل گئے۔ اگلے دن ناشتہ بناتے ہوئے میں مسلسل اس عورت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اگر وہ لال کپڑوں والی چڑیل نظر آئی بھی تو اس سے نہ میں ڈروں گی اور نہ ہی لقمان کو کچھ بتاؤں گی، بلکہ اس چڑیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ دوں گی کہ تم کوئی اور نہیں، گندے خیالات کی تحلیق کو جاؤ چلتی پھرتی نظر آؤ۔ لیکن جب لقمان اور بچے چلے گئے تو میری چھت پر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا 2 ماہ بعد آنے والے بچے کے لیے کچھ ضروری کپڑے نیچے ہی سی لیتی ہوں۔ ابھی میں نے تھوڑے سے ہی کپڑے سی لیے ہوں گے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی کہ کسی کی آواز سنائی تھی، خط لے لیجئے۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھتی انم دوڑ کر خط لے آئی۔ دیکھا تو امی کا تھا، انہوں نے کل آنے کا لکھا تھا اور یہ بھی لکھا تھا کہ کل میں انم کو ساتھ لے کر جاؤں گی، اس لیے اسے تیار رکھنا۔ میں نے انم کو آواز دی جو اس دوران باہر نکل گئی اور بتایا کہ اس کی نانی آ رہی ہے تو وہ خوشی سے چھلانگے لگانے لگی۔ اگلے دن میں نے انم کو تیار کیا اور اسے ساتھ لے کر اس کے کپڑے بیگ میں ڈالنے لگی۔ امی یہ خوبصورت لال کپڑوں والی عورت ہمیشہ اوپر ہی کیوں رہتی ہے، نیچے کیوں نہیں آتی؟ میرے جسم میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ کیا تم نے اسے پھر دیکھا ہے؟ ہاں، وہ کہہ رہی تھی آؤ اوپر آ کر کھیلو، مگر میں نے کہا نہیں، نانی کے ہاں جا رہی ہوں اور ابھی امی کے ساتھ کپڑے نکلوا رہی ہوں۔ یہ سن کر وہ چلی گئی۔ میں نے کچھ کہنا چاہا لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہوں۔ میرے ہونٹ لرز کر رہ گئے۔ میں اس سے خفا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ امی وہ بیچاری تو پہلے ہی بہت رنجیدہ معلوم ہوتی ہے، پھر امی کبھی کبھی وہ مجھ سے ایسے کام کرنے کو کہتی ہے جو میں کر ہی نہیں سکتی اور مجھے انکار کرنا پڑتا ہے۔ ویسے وہ ہے بہت اچھی، کتنی خوبصورت ہے نا امی وہ؟ انم نے معصومیت سے کہا۔ ہاں بیٹا، وہ بہت خوبصورت ہے، میں نے کہا۔ آخر وہ تم سے کس قسم کے کام کرنے کے لیے کہتی ہے؟ بالکل بیوقوفوں کے کام وہ سمجھتی ہے کہ میں اڑ سکتی ہوں، مگر میں نے اسے بتا دیا کہ میں اڑ نہیں سکتی۔ یا تو وہ مجھے چڑیا سمجھتی ہے یا پھر بدھو بناتی ہے۔ ہاں، بدھو بناتی ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ میرے دل نے ایک بار پھر زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ وعدہ کرو بیٹی کہ تم اس عورت کی کوئی بات نہیں مانو گی، وہ آپ کو بیوقوف بنانا چاہتی ہے۔ میں کوئی پرندہ تو نہیں ہوں جو اس کی بات مان لوں۔ ابھی ہم دونوں باتوں میں مصروف ہی تھے کہ امی آ گئی۔ امی کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی اور ان کے گلے لگ کر خوب روئی۔ امی چند گھنٹوں تک ہمارے ساتھ رہی اور پھر انم کو ساتھ لے کر چلی گئی۔ انم کے جانے کے بعد مجھے گھر بہت سونا سونا سا لگنے لگا۔ ہر طرف ویرانی چھائی ہوئی تھی، پورا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ لہٰذا میں دل بہلانے کے لیے ایک بار پھر بچے کے کپڑے سینے بیٹھ گئی۔ اپنے آنے والے بچے کے کپڑے سیتے ہوئے بہت خوش ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہی تھی، لیکن اچانک ہی میری مسکراہٹ دم توڑ گئی۔ پورے کمرے میں کافور کی خوشبو پھیل گئی۔ میں اپنے ہاتھ میں ننھی سی شرٹ لیے کھڑی ہو گئی اور دل ہی دل میں طے کر لیا کہ کمرے میں کوئی بھی کیوں نہ ہو، اس کی طرف ہرگز ہرگز نہیں دیکھوں گی۔ پھر بھی میں نے اپنی آنکھیں اٹھائی اور دروازے کی طرف دیکھا۔ توقع کے مطابق وہ دروازے پر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا لال رنگ کا لباس چمک رہا تھا۔ میری آنکھیں مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں اس سے آنکھیں چار کروں، اور پھر اچانک غیر ارادی طور پر ہماری نظریں ٹکرا گئی۔ میرے دل میں ایک شور برپا تھا، مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے دل میں دھماکے ہو رہے ہوں۔ آج اس کی آنکھوں میں طنز والی چمک نہیں تھی، نفرت و حقارت کے انگارے دہک رہے تھے۔ میں ایک سحر زدہ انسان کی طرح بیٹھ گئی۔ وہ میری ہی طرف آ رہی تھی، اس کی نفرت بری آنکھیں میرے ہی جسم پر مرکوز تھی۔ میں چیخنے لگی، آنکھوں میں تاریکی چھا گئی۔ میں چیخ رہی تھی، بے تحاشا چیخ رہی تھی، مگر تاریکی بڑھتی گئی، اتنی گہری ہو گئی کہ چند لمحوں میں میری چیخیں اس میں ڈوب گئی اور میں لڑک کر کپڑے سینے کی مشین پر گری۔ اندازہ نہیں کہ کتنی دیر بعد میں نے آنکھیں کھولی۔ میں مشین پر اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ کمرے میں میرے علاوہ کوئی دوسرا فرد نہیں تھا۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 4 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 4 کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔